بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی پریشان ہے، کسی کی حاجت ہے، شادی نہیں ہو رہی، رزق بند ہے، اولاد نہیں ہو رہی، جاب کا پرابلم ہے، بزنس کا پرابلم، اینی پرابلم، باب الحوائج کی ماں کا عمل ہے، معمولی عمل نہیں، اب بہت سمپل ہے۔ آپ سنیں گے تو بولیں گے اچھا بس یہ ہمارے سارے بڑے علماء جس میں آغائے روحانی جیسی شخصیت آیت اللہ روحانی مرحوم، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ، ان کا بتایا ہوا۔ آج آپ نیت کرو، کل آپ کی دعا قبول ہوتی، کل نہیں ابھی ہوتی۔ اچھا، بہت اچھا عمل ہے، اور یہ عمل نیت کرے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ہے، دعائیں ہیں جو رکی ہوئی ہیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی آپ کے لائف میں آبسٹیکلز آ گئے، اللہ اس کو دور کر دے۔ کوئی دعائیں آپ کی ہیں، کوئی حاجت آپ کی ہے، کوئی منت آپ کی ہے، اس لیے کہ مسلسل فونز اور مسلسل میسیجز ہیں کہ یہ دعا، یہ دعا، یہ دعا، یہ پرابلم۔ انشاءاللہ سارے پرابلم سالو ہوئیں گے، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم مانگو میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں اور پورا کرتا ہوں۔ بے شک سوائے اس کریم پروردگار کے کوئی نہیں ہے ہماری حاجات کو پورا کرنے والا، اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے وسیلہ محمد اور آل محمد کا ہو، معصومین کا وسیلہ ہو، تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اس کے لیے کوئی آپ کی منت ہے جو آپ کی پوری نہیں ہو رہی، رکاوٹ ہے۔ لوگ کربلا مولا جا رہے، ماشاءاللہ زیارات پہ جاتے، پھر وہاں سے آ کے بولتے کہ مولانا یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ پاسبل ہی نہیں کہ معصوم کے پاس آپ جا رہے تو آپ کی دعا کا قبول ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہی ایک بارگاہ ایسی ہے کہ جہاں سے ڈائریکٹ اللہ تک آواز جاتی ہے۔ تو ایک عمل ہے بی بی ام البنین کا، لاکھوں سلام ہماری ماں بی بی ام البنین کو، کیا خاتون تھی۔ آپ سوچو کہ شہزادی کونین کے بعد، مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد، امام علی علیہ السلام کی ازواج میں جناب ام البنین کا سیکنڈ نمبر ہے، یعنی بی بی کے بعد اگر کوئی خاتون ہے تو جناب ام البنین ہے۔ میں یہ نہیں بولتا کہ دوسرے، لیکن بی بی ام البنین کا ایک مقام ہے۔ شہزادی کونین کے بعد، میری مظلوم بی بی کے بعد، یہ ایسی بی بی ہے کہ آپ سوچو جس نے چاروں بیٹے کربلا میں قربان کر دیے، جن کا سب سے بڑا بیٹا جو علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر پیدا ہوا۔ کتنا عجیب جملہ ہے۔ مولا عباس علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر آئے تھے، اور مدینے سے کربلا تک، دو تین جملے سن لے، مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوتا تھا، بہت بڑے بہادر، آپ سب جانتے، مولا کی شبیہ تھے، مولا کی خواہش تھی، دعا تھی کہ بھائی عقیل مجھے میری شجاعت کا وارث ملے، مجھے ایسا بیٹا ملے جو شجاعت کا وارث ہو۔ بہت بڑے، یعنی علی کی خواہش کو پورا کرنے والے کا نام عباس ہے۔ ایسی بیٹے کی ماں کا نام ام البنین ہے۔ ام البنین اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ شہزادی کونین کے بعد اگر کسی کا مقام ہے ازواج میں مولا کے، تو بی بی ام البنین ہے۔ اور عباس کو کیا کہا گیا؟ یہ باب المراد ہے، یہ باب الحوائج ہے، یا باب المراد، کہ حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ، مرادوں کا پورا ہونے والا دروازہ۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، تم اپنی حاجتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرادوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ایک آج نظر کرنا۔ آج میری چوتھی مجلس کا یہ میسیج ہے، پہلا پیغام۔ آپ چاہتے کہ آپ کی جلد سے جلد آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں تو ایک نظر ضرور کرنا، منت کرو۔ جو بھی مجھے بیٹھ کے سن رہا، جہاں بھی پوری دنیا میں مجھے بیٹھ کے سن رہے، ڈائننگ ٹیبل پہ ہو، صوفوں پہ ہو، جہاں بھی بیٹھ کے تم اہل بیت چینل سے یہ میری مجلس سن رہے، ایک منت کر لو۔ آپ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ کی دعا چاہیے، میرے مولا عباس سے دعا کر دینا، میرے لیے اس کریم آقا سے دعا کر دینا کہ مولا مجھے پھر بلائے اپنی زیارت کو، انشاءاللہ۔ تو یہ نظر کرو بی بی ام البنین سے اور ان کی ماں سے۔ اب آپ سوچو، ایسے آقا کی ماں کا نام ام البنین ہے، اگر بیٹا باغ کا دروازہ باب الحوائج ہے تو کیا بی بی ام البنین کا دروازہ باب الحوائج نہیں ہو سکتا؟ بی بی ام البنین کو تو دو رشتے ہیں نا،
مشکل کشا کی بیوی ہے اور مشکل کشا کی ماں ہے. بیٹا بھی مشکل کشا، مولا بھی مشکل کشا. دو رشتوں کے ساتھ میری بیوی ام البنین کا رشتہ ہے، ڈائریکٹ رشتہ ہے، دونوں ڈائریکٹ رشتے ہیں. ڈائریکٹ بیوی ہے اور ماں ہے بچے کی. تو کیا مقام ہے بیوی ام البنین ہے. دعاؤں کی قبولیت کی، اس لیے کہ یہ پہلے 10 دن رحمت کے ہیں اور میں دعا ہی پہ پڑھ رہا فرسٹ 10 days. تو میری خواہش ہے کہ روز آپ کو کوئی ایک تحفہ دوں کہ جس سے آپ کی حاجات بھی قبول ہوں. جہاں بھی دنیا میں بیٹھ کے مجلس سن رہے آپ، اللہ آپ کی ایک ایک حاجت کو پورا کر دے. دوستو آپ خود بہتر جانتے کہ اگر میری کوئی دعائیں قبول نہیں ہوئی، اگر کوئی دعا قبول ہو جائے تو دل کو کتنا سکون ملتا، کتنا پیس آ جاتا، کتنا سیٹسفیکشن ہوتا کہ ارے آج یہ میری دعا قبول ہوگی، کتنا خوشی ہوتی. میں آپ کو وہ خوشی دینا چاہتا ہوں مولا پاس کے ذریعے. اس خوشی کو لو، مایوس مت ہو، ڈس ہارٹیڈ مت ہو. دنیا والے ڈس ہارٹیڈ ہو، دوسرے لوگ ڈس ہارٹیڈ ہونا چاہیے، آپ نہیں. آپ 14 کے ماننے والے. مولا عباس کے ہم غلاموں میں سے غلام ہیں، بی بی ام البنین کے غلاموں میں سے غلام. ایسی ماں رکھ کے ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. بی بی ام البنین کی یہ نظر اب سنو کیا ہے، بہت سمپل ہے. لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، ہزاروں پاؤنڈ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نیت کر لیں کہ مثال کے طور پہ آپ کا یہ کام رک رہا، اور آپ چاہتے ہیں مثال کے طور پہ بیٹی کی شادی ہے، مثال کے طور پہ اولاد نہیں، اولاد چاہتے ہو، بیٹی کی شادی، مثال دے رہا، خدا نخواستہ بزنس ڈاؤن ہو رہا، خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے. بیمار بھی کرے، اگر کوئی بیمار، اللہ سب کو صحت کے ساتھ رکھے، اگر کوئی بیمار ہے تو وہ بھی کر سکتا کہ مولا آپ صحت دیں گے تو میں یہ نظر پوری کروں گا. کئی نظر ہے بی بی ام البنین کے. آج بی بی ام البنین ہی پہ سن لے وہ نظر کے دعاؤں کی قبولیت کی. کل بھی ہو سکتا میں بی بی ام البنین ہی کے کچھ نظر آپ کو بتاؤں. تو یہ جو آج بتا رہا ہوں، کوشش کرو جہاں بیٹھے ہوئے دل سے بولو کہ بی بی ام البنین کربلا میں نہیں تھی، لیکن 4 بیٹے کربلا میں تھے. بی بی مدینہ منورہ میں تھی. اللہ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. بی بی مدینہ منورہ میں تھی اور 4 بیٹوں کو بھیجا تھا. بس ایک جملہ سن لو، مصائب کا جملہ ہے لیکن ابھی مصائب پہ میں نہیں آیا، کہ کیا بی بی تھی. لاکھوں کروڑوں سلام میری بی بی کو، میری ماں کو، ہماری ماں ہے. آپ کیسا مولا حسین کو چاہتی تھی. مولا 4 بیٹے رکھ کے حسین سے محبت کیا تھی، مقام مولا حسین کو جانتی تھی. ایسی ماں، اسی لیے عباس جیسا بیٹا. جب جا رہے تھے 28 رجب کو نکل رہے تھے، قافلہ جب چل رہا تھا، آخر میں جب مولا عباس اپنی ماں کے پاس گئے اور جا کر ماں کو خدا حافظ کہا، تو بی بی ام البنین نے بچوں کو پیار کیا، بچوں کو سینے سے لگایا. ماں ہے نا، ماں جانتی ہے کہ بچے واپس نہیں آئیں. مولا عباس جیسا بیٹا قریب بلایا، پیار کیا، سینے سے لگایا، لگا کے کہا میرے لال عباس تم میرے بیٹے ہو اور حسین مظلوم بی بی زہرا کا بیٹا ہے. بیٹا ایک چیز یاد رکھنا، تمہاری موجودگی میں ایسی ماں، ایسی ماں، ایسی ماں، ایسی ماں حسین کو چاہنے والی. بیٹا تمہاری موجودگی میں پورے سفر، پوری جب تک تم زندہ رہنا، میرے حسینہ پہ خراش بھی نہ لے پائی. کوئی نگاہ اٹھا کہ میرے حسین کو نہیں دیکھ. تم ضامن ہو بیٹا میرے حسینہ کی، حسین کی حفاظت کرنا. اب سوچو، ماں بچوں کو قربان کر رہی حسین کے اوپر. کیا بی بی ہے، لاکھوں سلام میری بی بی. تو بی بی کربلا مولا میں نہیں تھی. اور آج بھی مولا عباس کے روزے میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، بار بار جانا نصیب کرے. غازی کے روزے پر وہاں پہ ایک دروازہ ہے، ہو سکتا ہے آپ نے زیارت کی ہے. عرب آتے ہیں بڑی پیار سے، محبت سے اس دروازے کو چومتے ہیں. وہاں پہ گرین کلر کے کپڑے بندے ہوئے، مولا عباس کے روزے کے اندر ہی لیفٹ سائڈ کے اوپر. جب آپ باہر نکلتے تو کئی دروازے، لیکن یہ دروازہ ہمیشہ بند رہتا. تو اس دروازے کا نام کیا ہے پتہ ہے؟ باب ام البنین.
میری ماں تو روایت کا وہ بتایا جاتا کہ میری ماں جناب ام البنین اس دروازے سے آئی تھی مولا عباس کے اس حصے سے آئی تھی. اس وقت دروازہ تھا نہیں تھا وہ بحثوں میں نہیں جا رہا نہ آپ جائیں. اس راستے سے اس دروازے سے بی بی اپنے بچے کی زیارت کو آئی تھی. کیا بات ہے کیا بات ہے. تو آج بی بی کے نام کا مولا عباس کے روزے کے اندر رائٹ انسائڈ دا حرم لیڈیز میں پتہ نہیں ہے میرے خیال سے لیڈیز میں نہیں ہے جینٹس میں یہ دروازہ ہے. ہم جب جاتے ہیں وہ جا کے بی بی کو ضرور سلام کرتے ہیں کہ میری ماں ادھر سے آئی تھی. تو بعد میں بی بی آئی مولا عباس کی لحد کی زیارت کرنے کے لیے. تو آپ سوچو کہ کیسا وصیت کیا ہے کہ جب تک تم زندہ ہو حسین کے قریب کوئی آنے نہ پائے. ایسی ماں کا بیٹا عباس. تو ان کا ایک عمل ہے ان کی ایک منت ہے آپ کریں انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. آپ یہ نظر کریں. آج میں سب کو بول رہا ہوں خدا نہ اللہ اکبر خدا نہ خستہ کوئی بیمار ہے کوئی پریشان ہے کسی کی حاجت ہے شادی نہیں ہو رہی رزق بند ہے اولاد نہیں ہو رہی جاب کا پرابلم ہے بزنس کا پرابلم اینی پرابلم. باب الحوائج کی ماں کا عمل ہے معمولی عمل نہیں. اب بہت سمپل ہے. آپ سنیں گے تو بولیں گے اچھا بس یہ ہمارے سارے بڑے علماء جس میں آغائے روحانی جیسی شخصیت آیت اللہ روحانی مرحوم اللہ ان کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ. ان کا بتایا ہوا کہ بی بی ام البنین سے وسیلہ کرو بی بی ام البنین سے وسیلہ کرو. ہم عام طور پہ نہیں کرتے. اما یجیب المستر اذا دعا ویکشف السوء. اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی جو مستر کی آواز کو سنتا ہے اس کی بارگاہ میں بی بی ام البنین کا واسطہ لے کر دعا کرو. اس کے بعد دیکھو کہ کیسے تمہاری حاجات تمہاری رکاوٹیں تمہاری آپ حیرت میں آ جائیں گے کہ یہ ایسا ہوتا ہے اتنی آسانی سے کام ہو گیا. انشاءاللہ گھبراؤ مت یقین رکھو اپنے فیتھ کو اسٹرانگ کرو and then you will see the result. مادر مولا عباس کا یہ نظر ہے. آپ کو کوئی حاجت کے لیے آپ نیت کرو اسی وقت بیٹھ کے جہاں بھی آپ بیٹھ کے سنو جلدی دعا قبول ہوگی تمہاری منت جلدی پوری ہوگی. بس نظر یہ کرنا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا اگر مثال کے طور پہ کسی کو صحت ہو جائے کیوں پریشانیوں سے بچ جائے جو بھی آپ کی نظر اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں کربلا مولا میں زیارت پڑھوں گا کربلا مولا کی زیارت کروں گا بی بی ام البنین کی نیابت میں. آپ کو عجیب لگا کربلا مولا اللہ ہم سب کو مولا حسین کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. کربلا مولا تو زیارت کروں گا نیابت آن بہاف آف بی بی ام البنین. اب آپ بولیں گے کیسا کریں گے میرے حالات تو نہیں ہیں I can't go, I can't afford. تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تم نہیں جا رہے تم کو بلایا جا رہا. ہم نہیں جا رہے ہم کو بلایا جا رہا. انویٹیشن جو بلائے گا اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے جو بلانے والا ہے وہ انتظام کریں گے. اللہ مسبب الاسباب ہے. اس مسبب الاسباب کا یہ محبوب ترین بندہ اس کا مظہر ہے. مولا حسین کو آپ کیا سمجھیں معصومین کو آپ کیا سمجھیں. تو آپ یہ کوشش کرو کہ یہ نیت کرو کہ میں بہاف آف بی بی ام البنین ان کی نیابت میں زیارت کروں گا. مثال کے طور پہ اب ایک اور آپ کو آسان طریقہ بتا رہا. آسان طریقہ کیا اب آپ لندن میں ہیں اس لیے کہ اہل بیت چینل سے پڑھ رہا اس لیے میں لندن کی مثال دے رہا. پوری دنیا والے سن رہے اس وقت جہاں پہ بھی آپ نہیں جا سکتے ابھی جاب ہے آپ کی چھٹی نہیں کوئی اور ریزن نہیں جا سکتے. کوئی جا رہا کربلا مولا قافلے ہزاروں ماشاءاللہ قافلے جا رہا کوئی جا رہا آپ کا بھائی جا رہا آپ کی بہن جا رہے آپ کے دوست جا رہے تو ان سے ایک ریکویسٹ کرو ہاتھ جوڑ کے کہ بھائی آپ کربلا مولا جا رہے نا میری طرف سے بتانا یہ میری منت ہے بولنا یہ میری طرف سے میری منت ہے آپ جا کے اتار دو. کیا کرو آپ جو بھی ہدیہ دے سکتے ان کو دے دو کہ وہاں پہ مولا عباس کے نام پہ بی بی ام البنین کے نام پہ کسی غریبوں کو دے دو. وہاں پہ کسی کو روٹی کھلا دو کھانا کھلا دو. وہاں پہ تو بہت ضروری ہے. آپ وہاں پہ غریبوں کو یتیموں کو وہاں پہ جس کو دے سکتے آپ بولو کیا بولو آپ چاہ رہے مولا حسین کی زیارت کو
آپ کئی مرتبہ مولا عباس کی زیارت، مولا حسین کی زیارت کو جائیں گے کربلا مولا، ہوٹل سے دن میں 2-3 دفعہ آپ جائیں گے، ایک دفعہ جائیں گے، تو ایک زیارت میری طرف سے، یہ نیت کر کے ہوٹل سے نکلو، یہ ہوٹل سے نیت کر کے نکلو، اب جو میں زیارت کو جا رہا ہوں، اب جو مولا حسین کے ذریعے مبارک اللہ ہم کو نصیب کرے جلد سے بمعرفت، اب جو میں حرم میں جا رہا، یہ زیارت میں بی بی ام المنین کی طرف سے کر رہا ہوں۔ کتنا آسان، اب اس سے زیادہ میں کیا بولوں، سو ایزی۔ 10 منٹ آپ 3 دن 4 دن 5 دن مولا حسین کے پاس کربلا مولا میں، ایک زیارت ہدیہ کر دو بی بی ام المنین کو۔ اب جب نکلو ہوٹل سے تو نیت کر کے نکلو کہ یہ جو میں زیارت کو جا رہا مولا حسین کے حرم میں، یہ میری ماں بی بی ام المنین کی نیابت میں ان کے بیہاف میں کروں گا۔ جا کے اندر جاؤ مولا حسین کے پاس، زیارت پڑھو on behalf of بی بی ام المنین۔ جب تم زیارت وارثہ ہی پڑھو، زیارت وارثہ پڑھو تو یہ نیت کرو کہ میں یہ زیارت جو مولا حسین آپ کی زیارت پڑھ رہا، یہ آپ کی ماں، ہماری ماں بی بی ام المنین کی نیابت میں کر رہا، اور بی بی ام المنین کو بولو یہ میں زیارت مولا حسین آپ کی طرف سے پڑھ رہا۔ آپ یقین کرو، سارے اہل بیت چینل کے سننے والوں کو کرو کہ آپ تصور نہیں کرنا، باب الحوائج کی ماں، باب المراد کی ماں، ابھی اسی وقت یو جسٹ دل سے بولو کہ بی بی ام المنین میری ماں، میں آپ کی طرف سے جا کے مولا حسینہ کی زیارت کروں گا کربلا میں، اور زیارت کروں گا on behalf of you، آپ کی نیابت میں کروں گا۔ آپ دیکھ رہے کہ کیسے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔